جب ان کو رسیاں باندھ کر یوں لے جا رہے تھے، اور جب آپ کوفے کے بازار سے گزری یہ قافلہ، تو امام زین العابدین کی بھی رسیاں بندھی ہوئی تھی اور زینب کی بھی رسی بندھی ہوئی تھی ہاتھوں پر، اور سارے سکینہ بنت حسین کی بھی، ساری خواتین کی رسیاں بندھی ہوئی تھی، باپردہ تھی ساری۔ اور جب آپ بازار سے گزر رہے تھے تو بازار کے دائیں بائیں عورتیں مرد لائن میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے، زور زور سے سینہ کو بھی کر رہے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں حضرت زینب نے ان کو دیکھا، ان کے رونے کو دیکھا، آہوزاری کو دیکھا، اور ادھر اپنی اس حالت کو دیکھا، پیچھے مڑ کے حسین کی لاش کو دیکھا، تو آپ کے منہ سے بلا اختیار، علامہ ذہبی نے سیرت اعلام النبلاء کے اندر وہ اشعار لکھے، آپ نے بلا اختیار آپ دیدہ ہو کر لاش حسین کو دیکھا اور تمام مقتولین کو دیکھا اور آگے رونے والوں کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا اے لوگو، تم تو بلا کر ہمیں قتل کرنے والے ہو، اب رو کیوں رہے ہو؟ یہ رونا تمہارا مقدر رہے گا، تمہاری نسلیں روتی رہیں گی، جو کہ تم نے غداری کی۔ اور پھر آسمان کی طرف دیکھا زینب نے، وہ اشعار کہے جو علامہ ذہبی نے نقل کیے ہیں، فرمایا یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین، سامنے لاش پڑی تھی حسین کی، سر کٹا ہوا، ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقتل الاعضاء بناتک سبایا وذریتک مقتلہ تفسی علیہ الریاح۔ کیا نقشہ کھینچا، کیا عورتیں بھی ایسی ذہانت والی، پھر حضرت فاطمہ کی نسل ہو، حضرت فاطمہ کا دودھ پیا ہو، شیر خدا کا خون ہو، زینب جیسی نڈر عورت شاید ہی بعد میں اس امت کو ملی ہے۔ آپ نے لاشیں دیکھی، اپنے بھائی کا لاش دیکھی بغیر سر کے، اپنے بھتیجوں کو دیکھا بغیر سر کے، چھوٹے چھوٹے بچے علی اصغر کو دیکھا، علی اکبر کو بغیر سر کے، تو آپ نے کیا کہا یا محمدا یا محمدا، فوراً اپنے نانا کو خطاب کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہیں بھولی۔ دیکھیے آج ہم درود شریف پڑھتے ہی نہیں، ہم درود شریف سے دور ہیں، پورا دن میں کتنے بار درود شریف پڑھا ہمیں نہیں پتا، ہم حسینی ہیں۔ یہ اصل ہے فاطمی، حضرت فاطمہ کی بیٹی، اور اس وقت کیا کہہ رہی ہیں یا محمدا یا محمدا، اے میرے نانا اے میرے نانا، صلی علیک الالہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، اللہ کا سلام ہو، اور ھذا وملک السماء، اور آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، ھذا، یہ دیکھیے حسین بالعراء، آپ کے حسین کو کس طرح جو ہے قتل کر کے بے غور و کفن کر دیا گیا ہے، کفن بھی نہیں ہے اس کے جسم پہ، اور مزمل بالدماء، اور اس کے جسم پر کفن نہیں ہے، خون نے کفن بن کے اس کے جسم کو لپیٹ لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو دیکھیے بناتک سبایا، یہ آپ کی بیٹیوں کو بیڑیاں اور جو ہے ہتکڑیاں لگا دی گئی ہیں، وذریتک مقتلہ، آپ کی اولاد کو کس طرح ذبح کیا گیا ہے، ایسے تو قصائی بھی ذبح نہیں کرتا، جیسے آل حسین کو ذبح کیا گیا، آل علی کو ذبح کیا گیا، آل رسول کو ذبح کیا گیا، تفسی علیہ الریاح، اور ان کے چہروں پہ ہوا نے مٹی کو لا کے کفن بنا دیا۔ اب یہ آپ نے جملہ کہا، اور وہاں سے آپ جو ہے پھر ابن زیاد کے دربار میں، پھر ابن زیاد سے یزید کے دربار تک پہنچی شام، پھر یزید نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جب یہ ان کو اندر مہمان خانے میں بھیجا، یزید کی عورتوں نے ان کے ساتھ بہت اکرام کیا، اپنے سونے کے کنگن اتار کے دے دیے، روتی رہیں یزید کی بیوی نے بہت رو کر، لیکن یزید نے ان کو اکرام چند ہفتے کے بعد مدینہ بھیجا، پوچھا کہاں جانا چاہتے ہیں، کہا جی مدینہ بھیج دیں۔ اب امام زین العابدین اور ان سب کو مدینے میں ان کا گھر میں نے دیکھا ہے، ابھی بھی پرانا موجود ہے، تو وہاں یزید نے پورے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یزید جنتی نہیں بن سکتا، کیوں
کہ اس نے قاتلین حسین کو سزا نہیں دی، پکڑا نہیں، ابن زیاد کو کوئی سزا نہیں دی، شمر کو کوئی سزا نہیں دی۔ سزا نہ دینا بھی، آج ہم کہتے ہیں نا غلط آدمی کو آپ سزا نہیں دیں گے تو آپ بھی اسی میں سے ہوں گے۔ آج ہمارے حکومت کے لوگ جو قتل کر لیتا ہے اس کو سزا ہی نہیں دیتے، مقتول کے ورثاء پریشان پھرتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ قاتلوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا نہیں؟ یزید اگر قاتل ہے کیونکہ اس نے سزا نہیں دی، خاموشی اختیار کی قتل حسین پر، تو آج کسی کو قتل کیا جائے، کسی کو جو ہے ناحق کوئی ظلم کرے اور حکومت وقت خاموش رہے، تو قیامت کے دن حکومت بھی اسی کے ساتھ ہوگی یا نہیں؟ جہنم میں ہوگی۔ جب یزید ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو ظلم کرتے ہیں، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اختیار ہو کر آپ نہیں بولتے۔ ہماری عدالتیں، ہمارے نظام، تو اس لیے آپ بھی یزیدی کام کر رہے ہیں۔ یزید نے خود قتل نہیں کیا، یزید نے منہ سے کہا بھی نہیں، ایک لفظ پوری دنیا کی شیعہ سنی کتاب سے آپ ثابت نہیں کر سکتے اس نے منہ سے کہا کہ حسین کو قتل کرو، بلکہ وہ رویا، اس نے کہا تم نے یہ نہیں کرنا تھا، میں ویسے ہی راضی ہوتا۔ لیکن ہم کہتے ہیں یزید قاتل ہے، کیوں کہ یزید نے قتل حسین پر خاموشی اختیار کی، قاتلوں کو سزا نہیں دی۔ آج اگر آپ قاتلوں کو سزا نہیں دیتے، ظالموں کو آپ سزا نہیں دیتے، مظلوم روتا پھرتا ہے اور مقتول کے ورثاء روتے پھرتے ہیں، قیامت کے دن حق میں وقت سوچ لے، ہر اختیارات والا سوچ لے، وہ یزید کی طرح پکڑ میں ہوگا، ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ سبق لینا کربلا سے، خالی قصہ نہ سنائیں، لوگوں کو رلانے کے لیے باتیں نہ کریں، بلکہ اس سے ایک میسج نکالیں، ہم حسینی ہیں۔ جب آخری بات